والمرسلين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سبحان الله. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. سبحان الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے سبحان اللہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہم السلام کو ہی اس وصف کے ساتھ موصوف بنا کر بھیجا ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. جو ایمان لایا اور اپنے آپ کو اس نے سنوار لیا انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. سبحان اللہ. تمام انبیاء علیہم السلام مبشر اور نذیر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے. لیکن دیگر انبیاء علیہ السلام مخصوص زمانے کے لیے مخصوص علاقے کے لیے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا قیامت تمام زمانوں کے لیے اور تمام مقامات اور تمام ملکوں کے لیے تمام بلاد کے لیے آپ مبشر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں پیارے آقا علیہ السلام کے مبشر اور نذیر ہونے کا مختلف مقامات پہ تذکرہ فرمایا گیا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا
اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ آپ نے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب کوئی برے اعمال کی وجہ سے، اپنی قصور کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اسی سے پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور گزرا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو امت کے اعمال پر گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو امت کے اعمال پر گواہ، ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بشیر اور نذیر ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے شمار خوشخبریاں بھی سنائیں اور بے شمار ڈر بھی سنائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے محبوب، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو، نیک عمل کرنے والے مومنین کو اس بات کی خوشخبری سنا دیں کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں ابھی پہلے دیا گیا۔ ان کو صورت کے اعتبار سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، لیکن ذائقے میں وہ مختلف ہوں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ سچی اور سیدھی راہ پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، ان عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں کہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں آپ غور کریں کہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنانے کا حکم فرمایا گیا،
کہ جو آجزی انکساری کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر ہو تو لرز جانے والے ہیں، کانپ اٹھنے والے ہیں، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور محبوب کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیں۔ سبحان اللہ۔ ہے تو بڑا مشکل کام عاجزی اور انکساری کرنا۔ مال اور عہدہ جتنا زیادہ ہوگا، عمومی لوگوں کی روش یہی ہے کہ اتنا ہی غرور اور تکبر زیادہ ہوگا۔ بڑا مالدار ہو، کوئی بڑا عہدے دار ہو، اور کوئی بالکل کم تر شخص اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے، بھول ہو جائے، زیادتی کر بیٹھے، تو اب اس کو برداشت کرنا، اس کو صبر کرنا اور اس کے لیے معاف کر دینا، وہ شاید اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے بندے کو مکلف انہی احکام کا بنایا جو اس کی طاقت کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر جو غرور اور گمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بنا پر وہ معاف کرنے کی اعلیٰ وصف سے محروم ہو جاتا ہے، وہ عاجزی اور انکساری کی اعلیٰ وصف سے محروم ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اور جتنا بڑا مالدار ہوگا تو وہ چھوٹی سی غلطی پر بھی بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، اور جب تک وہ بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ یہ مال اور عہدے کی وجہ سے جو غرور جو پیدا ہوتا ہے، وہ بندے کو حق قبول کرنے سے باز رکھتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کا ذکر فرمایا، قارون کا ذکر فرمایا، نمرود کا ذکر فرمایا، اور دیگر بڑے بڑے سرکشوں کا ذکر فرمایا۔ تو وہ مالدار لوگ تھے، مال کی وجہ سے گمنڈ اور غرور میں آ گئے، اور تکبر کی بنا پر انہوں نے اللہ کے نبیوں کے احکامات کو ٹھکرا دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جس بستی میں بھی اپنا پیغمبر بھیجا، ڈر سنانے والا بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہم نے جس بستی میں بھی ڈر سنانے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اس بستی کے مالدار اور خوشحال لوگوں نے کہا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو چیز تم لے کر آئے ہو، جو دے کر بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ نحن اکثر اموالا و اولادا، نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے اور بڑی اولاد ہے، ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو مال اور اولاد کی کثرت، نعمتوں کی کثرت ہے، یہ بندے کو سرکشی کی طرف لے جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو فرمایا کہ اے محبوب، عاجزی کرنے والوں کو، انکساری کرنے والوں کو خوشخبری دیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اور جو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسوں کو آپ خوشخبری سنائیں۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیں کہ جو غور سے بات کو سنتے ہیں، پھر اچھی بات پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے سچی ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل والے ہیں، سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ۔ یہی لوگ عقل والے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر مومنین، نیک عمل کرنے والوں، عاجزی کرنے والوں، انکساری کرنے والوں، نمازوں کی پابندی کرنے والوں اور صبر کرنے والوں،
आजली इंतसारी करने वालों, अल्लाह से डरने वालों, नबी की इताअत और फरमाबरदारी करने वालों के लिए खुशखबरियां सुनाई गई हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुरान पाक को पढ़ पढ़ कर लोगों को खुशखबरी सुनाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। और इसके साथ साथ आप कुरान पढ़ पढ़ कर अल्लाह का डर सुनाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। एक तो कुरान पाक की वो आयात हैं जिनमें खास काफिरों का तज़किरा किया गया और काफिरों को जहन्नम से डराया गया ताकि वो डर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु की वहदानियत को और नबी की रिसालत को तस्लीम कर लें, ईमान ले आए। और बाकी वो आयात हैं कि जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बदआमालियों पर, मुख्तलिफ किस्म की नाफरमानियों और गुनाहों पर अज़ाब का तज़किरा सुनाया गया। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। बेशक जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, वसा यस्लौना सईरा, और बहुत जल्द ही वो जहन्नम में दाखिल होंगे। यतीमों का माल खाना, जो बेचारे आजिज हैं, जो बेचारे कमजोर हैं, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, लाज लोग उनका माल खा रहे हैं। बाद नबी ने इस अफराद को देखा गया कि उनके भाई उसकी जमीन अपने नाम लगवा लेते हैं। वो बेचारा आंखों से नबीना है या माजूर है या और वो बेचारा किसी वजह से वो बेचारा आजिज है, तो लोग करते हैं ये तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है, मैं अदालत के जरिए और जनाब अपनी ताकत के बलबूते पर मैं इसकी जायदाद हासिल कर सकता हूँ। इस तरह कितने लोग हैं कि यतीमों और यतीमों जैसे जो लाचार बेचारे कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जायदादें लोग गस्ब कर लेते हैं, हड़प कर लेते हैं। अल्लाह फरमाता है कि बेशक जो लोग हक माल खाते हैं यतीमों का, कमजोरों का, तो वो अपने पेटों में आग भरते हैं और बहुत जल्द ही वो जहन्नम की आग में दाखिल होंगे। इसी तरह जो मोमिनीन में से किसी को दुनियावी माल की खातिर दुनियावी झगड़े में आकर अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए, अपने कलेजे को ठंडा करने के लिए तैश में अगर कत्ल कर देते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा गज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। जो नाहक किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे उसका ठिकाना जहन्नम है, मुद्दते दराज उसमें रहने वाला होगा, उस पे अल्लाह का गजब होगा, उस पे अल्लाह की लानत बरसेगी और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। यहाँ तो जब बंदे को गुस्सा आ जाता है तो फिर कुछ उसको सूझता नहीं है। बस जब तक वो अपने फरीके मुखालिफ को मारता नहीं, पीटता नहीं और अच्छी तरह उस पे जुल्म सितम ढाता नहीं, तो इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। लेकिन जब जहन्नम की आग में तरह तरह के अज़ाबात दिए जाएंगे, फिर पता चलेगा कि दुनिया में ये किस तरह तूने जुल्म सितम किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर एक और मकाम पर जो नाप तोल में कमी करने वाले हैं उनके बारे में इरशाद फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। हलाकत है उन कम नापने वालों के लिए कि जब औरों से कोई शय लें तो पूरी पूरी नाप कर लेते हैं, जब तोल कर या नाप कर दें तो घटा कर देते हैं। क्या इनका ये यकीन नहीं कि इन्हें एक अजमत वाले दिन को मरने के बाद उठना है और रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश होना है।
اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہمارے ملک کی کرپشن کا بہت بڑا تعلق ناپ تول میں کمی کے ساتھ بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سنارے زیورات کے اندر، پیٹرول پمپ والے پیٹرول ڈالنے کے اندر، کمپیوٹرائزڈ کانٹوں پہ بڑے بڑے ٹرالے تولنے والے وہ اپنے پیمانے کے اندر، اور جو دیگر تاجر حضرات ہیں وہ اپنے اپنے پیمانوں کے اندر وہ ایسا ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ وہ گاہک کو کم دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ ناپ کو پورا کرو، گھٹانے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تول لو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو جو بددیانتی کرتے ہیں یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ بہت سارے فسادات، بہت سارے جھگڑے اور بہت ساری لڑائیاں اور بہت سی قتل و غارت وہ لین دین میں بددیانتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا پورا ملک کرپشن کی لپیٹ کے اندر ہے۔ سود خوری عام ہے، رشوت خوری عام ہے، کم تولنا، جھوٹ بولنا، دھوکے فراڈ کرنا، چوری ڈکیتی کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار جرائم وہ ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا آپ آفس نہیں بتا سکتے، کوئی ایسی عدالت کچہری نہیں بتا سکتے جہاں بغیر رشوت کے کام چل جائے، نہ کوئی پاکستان کی بڑی کوئی تجارتی کمپنی ایسی بتا سکتے ہو کہ جو سود سے پاک ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو سود کا معاملہ تم ایمان لانے سے پہلے کرتے رہے، اب جو سود باقی رہ گیا ہے اب چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایمان لا چکے ہو تو اب وہ پچھلا سود، زمانہ جاہلیت والا، زمانہ کفر والا وہ سود اب چھوڑ دو۔ جو سود باقی رہ گیا ہے اب چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اور اگر تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں مانتے ہو اور سود نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو پھر تمہارا اصل مال تمہیں ملے گا، اور بقیہ زائد سود کے طور پر کچھ نہیں ملے گا۔ نہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو، نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے۔ جو سود کھانے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ جو رشوت کھانے والا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوزخی ہے۔ جو رشوت کھانے والا ہے میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ لعنتی ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبشر بن کے تشریف لائے۔ آپ نیک اعمال پر اور بھلائی اور خیر جیسے کاموں پر اللہ رب العالمین کے دنیاوی اور اخروی انعامات کی اور نعمتوں کی خوشخبری دینے والے بن کر تشریف لائے، اور آپ جو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعمالیاں کرنے والے، طرح طرح کے جرائم کرنے والوں کو جہنم کا ڈر سنانے والے بن کر تشریف لائے۔ اور پورا قرآن یہ خوشخبریوں سے بھی بھرا پڑا ہے اور جہنم کے ڈر سنانے سے بھی بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے محبوب اس قرآن کو پڑھیں اور پڑھ کر ان لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کا خوف رکھتے ہیں، اور جو اس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں نہ کوئی شفیع ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا اللہ کے سوا۔ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں
خاص اہل ایمان کو ڈرانے کا حکم فرمایا گیا، کیونکہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انذر بھی، اے محبوب آپ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ جو اس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں، اگرچہ شفاعت برحق ہے لیکن وہ ڈرتے اس طرح ہیں کہ جیسے ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وہ اس طرح اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آپ ان کو اے محبوب ان کو ڈرائیں تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور اے محبوب جو میرے ڈرانے سے ڈرتا ہے آپ قرآن پڑھ پڑھ کر اس کو ڈرائیں، اس کو نصیحت کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن نصیحت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ ما یتذکر الا من ینیب، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اے محبوب آپ کا ڈر سنانا تو اسی کو نفع دے سکتا ہے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور نماز کی پابندی کرے۔ سبحان اللہ۔ ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور ستھرا کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور بالآخر سب کو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اے محبوب آپ کا ڈر سنانا تو اسی کو نفع دیتا ہے کہ جو اس ذکر سے، اس قرآن کی اتباع کرتا ہے اور بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے محبوب آپ تو صرف اسی کو ڈرانے والے ہو جس کے دل میں رب کا خوف ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہے آپ کا ڈر سنانا اسی کے لیے نفع مند ٹھہرے گا۔ سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ بہت جلد ہی نصیحت کو قبول کرے گا، نصیحت پر عمل کرے گا، اور جو بدبخت ہے وہ نصیحت سے دور رہے گا، نصیحت پہ عمل نہیں کرے گا، اور بالآخر وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے پورا عرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، کفر و شرک عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑائیاں جھگڑے عام تھے، اور لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ قرآن اس پہ گواہی دیتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب کو بھیجا اور پیارے محبوب کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر آپس میں محبت ڈال دی، اور تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیج کر ان کے ذریعے سے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ بہت زیادہ ایک ساتھ عداوت و دشمنی رکھتے تھے، اور سینکڑوں سالوں بھی ان کی جنگیں ختم نہیں ہوتی تھیں، پشت ہا پشت وہ لڑتے رہتے تھے۔ محبوب پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو ہر طرف جہالت کا، ہر طرف جرائم کا دور دورہ تھا۔ محبوب پاک علیہ السلام تشریف لائے، 40 سال پہلے آپ نے اپنی زندگی کا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کیا، اپنی سچائی، اپنی دیانتداری ان کو باور کرائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس وہ کتاب آ گئی جو نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل فرمائی گئی جو ہدایت ہے، جو رحمت ہے، اور جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور جو کتاب نصیحت بری ہے۔ آپ نے قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھا، قرآن کی آیتیں پڑھی،
लोगों को अच्छे अमाल पर खुशखबरियां सुनाई, आपने बुरे अमाल पे जहन्नम के डर सुनाए, और आप ये आयतें पढ़ पढ़ के लोगों को समझाते रहे, नसीहतें करते रहे, यहाँ तक कि उन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और उनको अपनी कुताहियों पर एहसास हुआ। वो इस्लाम लाने लगे, तौबा ताइब होने लगे, यहाँ तक कि वो तमाम बातनी अमराज और ज़ाहरी अमराज और तमाम किस्म के गुनाहों से पाक और सुथरे हो गए। इसी मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दुनिया में भेजा था। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल की आयतों की तिलावत करता है, उन्हें हर बुराई से, हर खराबी से पाक और सुथरा फरमाता है, उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देता है। और बेशक आपके आने से पहले लोग खुली गुमराहियों में पड़े हुए थे, तो पहले लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। आका तशरीफ लाए हैं और आपने लोगों के सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत फरमाई और आपने अल्लाह के डर सुनाए, अल्लाह की खुशखबरियां सुनाई, तो लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, जहन्नम का खौफ पैदा हुआ, जन्नत की रग़बत पैदा हुई। वो नबी की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले बन गए। यहाँ तक कि पूरा अरब जो जहालत में और कुफ्र और शिरक में और गुमराहियों में डूबा हुआ था, वही अहले अरब जो है वो आने वाले ता क़यामत लोगों के लिए वो हिदायत के सितारे बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आप मुझे बताएं कि अगर हम कुरान को ना पढ़ें, कुरान को ना सीखें, इसको ना समझें, तो ये कुरान की जो खुशखबरियां हैं, जो कुरान के डर हैं, जो कुरान के उतारे जाने का मकसद है, जो तज़किया नफ्स जो कुरान को मतलूब है, ये कैसे हासिल हो सकता है? ये हमारे झगड़े, हमारी लड़ाइयां और ये हमारे करप्शन और ये जराइम, ये कैसे खत्म हो सकते हैं? कुरान पाक को बार बार पढ़ा जाए, इस पे गौर किया जाए, तो बंदे को अपनी गलतियों का एहसास होता है। पहले जो लोग गुजरे मुख्तलिफ नाफरमानियों की वजह से उन पे अज़ाबात आए, बंदा जब पढ़ता है बंदे को अपनी कुताही का एहसास होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अखज़तहु सयहा व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द व मिनहुम मन अगरकना मा कानुल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। इरशाद फरमाया कि हर एक को, जो कारून है, हामान है, फिरौन है, जो गुजरे हैं, हर एक को हमने उसके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। बाद वो हैं जिन पर हमने पत्थर बरसा दिए, जैसे कौमे लूत पे पत्थर बरसाए गए। कौमे लूत वो बदफेली करती थी, खूबसूरत लड़कों के साथ, बेरिश लड़कों के साथ बदफेली करती थी। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पे उनकी इस खराबी का तज़किरा फरमाया गया, उनकी मजम्मत फरमाई गई। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, फजअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतन मिन सिज्जील इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन। फरमाया जो कौम लूत थी, उसकी बस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंद करके उसको उल्ट दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, और फिर हमने उन पर कंगर खंगर पत्थर बरसाए। फरमाया इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। अब वो निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह फरमाता है कि ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि लोग इनमें तफक्कुर करें, गौर करें। वयदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह लोगों के लिए मिसालें इसलिए बयान फरमाता है ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाता है हमने ए महबूब आपकी तरफ बड़ी बरकतों वाली किताब नाज़िल फरमाई ताकि लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें और अहले अकल इससे नसीहत हासिल करें। वकज़ालिका अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन व सर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईदी लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा। अल्लाह फरमाता है हमने इसी तरह ये अरबी कुरान उतारा और इसमें तरह तरह के डर बयान किए ताकि लोग इन डरों को सुने तो तकवा परहेज़गारी इख्तियार करें, या कुरान उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल कुरआनि मिन कुल्लि मसल लअल्लहुम यतज़क्करून कुरआनन अरबिय्यन गैर ज़ी इवज लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है कि हमने
قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور عربی زبان میں ہر عیب سے پاک اور مبرہ قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ تقوی حاصل کریں۔ اب قرآن تو اس لیے اتارا گیا کہ ہمیں تقوی حاصل ہو، ہمیں پرہیزگاری حاصل ہو، ہمارے دل ہر طرح کی حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے، عداوتوں سے، بدگمانیوں سے یہ پاک اور صاف ہو جائیں، ہماری زبان فحش کلامی اور گالی گلوچ، غیبت اور چغلی اور جھوٹ اور دیگر بے شمار خرابیوں سے پاک اور ستھری ہو جائے، ہماری نگاہیں یہ بدنگاہی سے پاک ہو جائے اور ہماری پاک دامنی حاصل ہو، زناکاری، شراب نوشی، دیگر جرائم سے ہم پاک اور ستھرے ہو جائیں اور اللہ رسول کے اطاعت گزار بن جائیں۔ قرآن تو اس لیے اتارا گیا، حدیث تو اس لیے آئی ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ محترمہ مالک کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں، قرآن اور اپنی سنت، جب تک مضبوطی سے ان کو تھام کر رکھو گے تم سیدھی راہ پہ رہو گے، بھٹکو گے نہیں۔ ہماری ہدایت، ہمارا راست پہ قائم رہنا وہ قرآن و سنت سے وابستہ ہے۔ اب ہم نے قرآن کو سیکھنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا، حدیث کو سمجھنے کا انتظام ہی نہیں کیا، ہم نے اپنا ماحول ایسا بنا لیا کہ اب ہماری محافل کا انداز بھی ایسا بن گیا کہ اب قرآن و حدیث سیکھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ایک صورت تو یہ تھی آپ باقاعدہ مدرسے میں چلے جائیں، مدرسے میں داخلہ لیں، باقاعدہ پڑھیں، وہ صورت ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری صورت یہ تھی کہ جو آپ کی محافل ہیں ان میں بکثرت قرآن اور حدیث پڑھ پڑھ کے سمجھایا جائے، لیکن وہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ بتائیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے بھیجا، یہ قرآن اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، نبی کے فرامین اور احادیث موجود ہیں، اب جب تک ہم ان کو سیکھتے نہیں، ان کو اجاگر نہیں کرتے، ان کو عام نہیں کرتے، ان کو پھیلاتے نہیں ہیں، تعلیم دین پہ ہم اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے، اپنی کوششیں صرف نہیں کرتے، تبلیغ دین کے لیے ہم محنتیں نہیں کرتے، تو کبھی بھی یہ معاشرہ سدھر نہیں سکتا۔ ہے میرے مسلمان بھائی، یہ قرآن اس لیے اتارا گیا اس میں غور و فکر کیا جائے، اسے نصیحت حاصل کی جائے، اسے ہدایت حاصل کی جائے، اسے شفا حاصل کی جائے، لیکن جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی محبت کا ایسا دل پہ غلبہ ہو گیا ہے کہ آسانی سے قرآن و سنت کی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ بس ہر طرف دنیا کی دولت، بس دولت مل جائے، دولت مل جائے، عہدہ پانے کے لیے بڑی لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑا مال حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، دنیاوی تعلیمیں بھی کثیر سالوں اور مدت تک وہ دنیاوی مال کے لیے وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہو، جب قرآن و سنت کے مقابلے میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہو، تو پھر سدھرنے کی اور سنورنے کی کوئی صورت وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک ہی صورت ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں جگہ دیں، قرآن و سنت کو اپنے دل میں اہمیت دیں اور ایسا ماحول بنائیں کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہو، قرآن و سنت کو سیکھنے کا اہتمام کیا جائے، اپنی محافل کے اندر ایسے علماء کو بلایا جائے جو قرآن و سنت پڑھ کر لوگوں کو احساس دلائیں، ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کریں، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیں، اور دنیا کے اندر جو مسلمان مختلف ممالک میں بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگوں کو احساس بیدار کریں اور سمجھائیں وہ علماء کہ ایسا ہو رہا ہے، اگر تم نہیں سمجھو گے آخر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، پھر پچھتاؤ گے جیسے کہ وہ مسلمان پچھتا رہے ہیں جنہوں نے کوتاہیاں کی اور غفلتیں کی اور اب ان کی اولادوں کا اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اگر تم کوتاہی کرو گے بلحاظ یہاں بھی یہی وہ دن آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں ان پہ بہت بڑا فتنہ نہ برپا ہو جائے یا آخرت میں دردناک قسم کا عذاب نہ پہنچے۔ تو ایسے آپ اپنا کوئی اہتمام کریں، موبائل موجود ہیں، ان کے ذریعے سے بھی آپ علماء اہل سنت کے قرآن و سنت سے بھرے ہوئے اصلاحی بیانات سن سکتے ہو۔ اپنے بچوں کی سنوارنا، ان کو بچوں کو راہ راست پہ چلانا، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا، ان کو بدنگاہی سے روکنا، فلم ڈراموں سے روکنا، اپنی خواتین کو پردے کا پابند بنانا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ماحول کو سنوارنا کسی ایک فرد کا کام نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جو اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا، غفلت کرے گا، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کو حساب دینا ہوگا، پھر پچھتائے گا، پھر حسرت کرے گا، پھر افسوس کرے گا، لیکن اس وقت کا افسوس کسی کام کا نہیں۔ ابھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں، سچی توبہ کرو اور آئندہ نمازوں کے پابند بن جاؤ، سنت کے تک پوری مٹھی داری رکھو،
کسب حلال کرو اور حرام پورے طور پہ چھوڑ دو، نگاہوں کی حفاظت کرو، زبانوں کی حفاظت کرو، پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا دیانت دار تاجر قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں اپنے انعام یافتہ بندوں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا آخرت میں ساتھی بنا دیں گے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ خدا یہ قرآن سے بھی تو بیان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ حدیث سے بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو جب تک یہ کہانیاں کسی حکایتیں چھوڑ کے ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے، یہ محنت کرنا پڑتی ہے، یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آسان کام کر رہے ہیں، پھر قوم بھی جو ہے نا یہ ایسے خوش نہیں ہوتی۔ اگر صحیح قرآن و سنت کو بیان کیا جائے تو الحمدللہ سمجھنے والے لوگ بھی ہیں کہ یہ الحمدللہ، اگر سارے نہیں لیکن ایک تعداد ہے جنہیں اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کو قبول کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایسا ماحول بنائیں کہ جس سے قرآن و سنت کی بالادستی ہو۔ قرآن و سنت جب آپ کا ماحول ایسا بن جائے گا، بیان کرنے والا مجبور ہو جائے گا، اس کو پتہ کہ لوگ قرآن و سنت ہی پسند کرتے ہیں، لوگ اصلاحی بیان ہی پسند کرتے ہیں، لوگ ایٹومیٹک قرآن و سنت اور اصلاحی بیان کرے گا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔